سیرت نہ ہو تو عارض و رخسار سب غلط، خوشبو اڑی تو پھول فقط رنگ رہ گیا۔ ہماری نشریات کے منتظر بھائیوں، السلام علیکم۔ میزبان و مہمان آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ اس وقت پوری دنیا گیو اینڈ ٹیک پالیسی کے اصول پر چل رہی ہے۔ چاہے کوئی ملک ہے، چاہے کوئی شخص ہے، افہام و تفہیم کے ذریعے نظام دنیا کو چلا رہا ہے۔ میں اپنے مہمان سے آج کی نشست میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ تاریخ میں کسی اگزامپل کے تحت یہ جو رول چل رہا ہے اس کو عیاں کریں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انگریزی کا مقولہ ہے کہ ہم دیتے ہیں تبھی ہم پاتے ہیں، ان گیونگ دیٹ وی ریسیو۔ اس کی ایک مثال اکتوبر 1986 میں برطانیہ کی ملکہ کا چین کا دورہ ہے۔ یہ چین کے لیے برطانیہ کے کسی شاہی فرد کا پہلا تاریخی دورہ تھا۔ چین اور برطانیہ 100 سال سے ایک دوسرے کے روایتی رقیب بنے ہوئے تھے۔ اس دورہ سے برطانیہ کو یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ چین کے ساتھ اس کا $1 بلین سے زیادہ سالانہ تجارت کا معاہدہ یقینی ہو گیا۔ پانے کا یہ معاملہ دینے کے بعد ہوا ہے۔ ٹائم میگزین 17 اکتوبر 1986 نے اس دورہ کی رپورٹ دیتے ہوئے یہ بامعنی الفاظ لکھے ہیں: ملکہ الزبتھ بہت عرصہ سے اس خواہش کا اظہار کر رہی تھیں کہ وہ چین جانا چاہتی ہیں، مگر جب تک برطانیہ چین کے ایک حصے ہانگ کانگ کا حکمران تھا اس وقت اس قسم کا سفر ناممکن بنا رہا۔ 1984 میں چین برطانیہ معاہدہ ہوا جس کے مطابق برطانیہ 1997 میں ہانگ کانگ کو واپس کر دے گا۔ اس معاہدے نے ملکہ برطانیہ کے چین میں داخلے کی قیمت ادا کر دی۔ برطانیہ نے ہانگ کانگ کے معاملے میں چین کے مطالبے کو مان لیا۔ اس کے بعد ہی یہ ممکن ہوا کہ اس کے لیے چین میں تجارت کا وسیع دروازہ کھلے۔ اگرچہ ہانگ کانگ کو دوبارہ چین کے حوالے کرنا ایک بے حد سخت معاملہ تھا۔ ٹائم کے الفاظ میں اس کا مطلب یہ تھا کہ برطانیہ کا ایک ہیرا اس کے تاج سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے۔ یہی موجودہ دنیا کا قانون ہے۔ یہاں دوسروں سے لینے کے لیے دوسروں کو دینا پڑتا ہے۔ جو لوگ دیے بغیر یک طرفہ طور پر دوسروں سے لینا چاہتے ہوں ان کے لیے موجودہ دنیا میں کچھ بھی پانا مقدر نہیں۔ ایک شعر: کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اللہ حافظ۔